اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے جو انعامات کیے ان انعامات کا ذکر ہو رہا تھا۔ پہلے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دعوت دی، یعنی اپنے عقائد کو درست کرنے کی دعوت دی، پھر اس کے بعد اپنے اعمال کو درست کرنے کی دعوت دی۔ ہاں، یہاں پر بنی اسرائیل یعنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب کر کے ذکر کیا کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کے یعنی مقربین میں سے تھے، اللہ کے ساتھ تعلق تھا، ان کو عبادت کے ذریعے اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق بنا ہوا تھا، اللہ کے نبی تھے، تو یعنی جس طرح وہ اللہ کے ساتھ تعلق انہوں نے بنایا تھا اس طرح تم بھی اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ۔ ہاں، بنی اسرائیل کو اس بات کی تلقین کی۔ آج کے سبق میں ذکر فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ افلا تعقلون، کیا لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ یہاں پر چونکہ مخاطبین جو تھے وہ یہود تھے، اور یہاں پر ذکر وانتم تتلون الکتاب سے مراد علماء یہود ہیں، لیکن اس کا یعنی مقصود جو ہے وہ عام ہے کہ جو بھی واعظین وغیرہ ایسے ہیں جو لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے، ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے اندر فرمایا کہ جب شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بعض لوگوں کو ایسے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے ہونٹ وہ آگ کی کینچوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، وہ واعظین ہیں جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ جس طرح وہ ایک دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مفہوم اس طرح ہے کہ بعض جنت والے جو ہوں گے وہ جہنم والوں سے یہ کہیں گے، بعض ایسے جہنمیوں سے کہیں گے کہ تم لوگ جہنم میں جا رہے ہو کہ تمہاری باتوں کی وجہ سے جو تم باتیں کرتے تھے ان باتوں کی وجہ سے ان پر عمل کر کے ہم تو جنت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہ فرمائے وہ ان سے کہیں گے کہ تم لوگ تو ہم نیکی کا حکم کرتے تو خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر بالفاظ دیگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا۔ جس طرح ایک واقعہ ہے، حضرت یوشع بن نون ایک نبی ہیں، نبی گزرے ہیں، تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ آپ کی جو قوم ہے، اس قوم میں 1,00,000 لوگوں کو اللہ عذاب کرے گا، 1,00,000 میں سے 60,000 تو نافرمان لوگ ہوں گے اور 40,000 وہ فرمانبردار لوگ ہوں گے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، نافرمانوں کا تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب ہوگا، اب فرمانبرداروں کا عذاب کس بات کی وجہ سے ہوگا؟ تو فرمایا گیا کہ فرمانبرداروں کو اس وجہ سے عذاب ہوگا کہ انہوں نے نافرمانوں کو اس نافرمانی سے روکا نہیں تھا، اور نافرمانی سے نہ روکنے کی وجہ سے ان کو عذاب ہوگا۔ اب یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک بندہ اگر خود نیک کام نہیں کر رہا تو دوسرے کو نیکی کا حکم کر سکتا ہے۔ جس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بندہ خود نیک کام نہ کرے اور دوسرے کو نیکی کا حکم کر سکتا ہے، یا ایک بندہ خود برائی سے نہ بچے دوسرے کو برائی سے بچنے کی تلقین کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اگرچہ خود نیک کام نہیں کر رہا لیکن دوسرے کو نیکی کا حکم کر سکتا ہے، اور اگرچہ خود برائی سے نہیں بچ رہا لیکن دوسرے کو برائی سے بچانے کی تلقین کر سکتا ہے۔ ہاں، تو اس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ لکھا
کہ خود اپنے بارے میں بھی لکھا، بعض ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ اگر وہ میرے اندر نہیں ہوتی تھیں تو میں اس کی وعظ و نصیحت کے ذریعے، جو لوگ دوسروں کو وعظ و نصیحت کرتا تھا، اس وعظ و نصیحت کے ذریعے وہ بات میرے اندر آ جاتی تھی۔ ذرا حضرت مولانا سعد صاحب ہندوستان والے، وہ اکثر فرماتے کہ جس عمل کی کمی ہو، جس عمل کی کمی بندے کے اندر ہو، اس عمل کو بصفت تبلیغ اپنے اندر پیدا کرنا، یعنی دوسروں کو اس عمل کی دعوت دینا۔ ایک بندہ خود نماز نہیں پڑھتا، دوسرے کو نماز کی دعوت دے، آہستہ آہستہ خود یہ چیز اس کی طبیعت کے اندر آ جائے گی، خود نماز کی پابندی شروع کرے گا۔ ایک بندہ خود قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، دوسرے کو قرآن کی تلاوت کی دعوت دے، وہ یہ چیز خود آہستہ آہستہ اس کے اندر آ جائے گی۔ ایک بندہ خود ذکر نہیں کرتا، دوسرے کو ذکر کی دعوت دے، آہستہ آہستہ یہ چیز خود اس کے اندر آ جائے گی۔ ایک بندہ کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا، اب دوسرے کو اس گناہ سے بچانے کی دعوت دے گا، تلقین کرے گا کہ اس گناہ سے بچو، تو آہستہ آہستہ یہ بات اس کے دل کے اندر بھی پیدا ہوگی۔ اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر بھی یہ بات پیدا کر دیں گے، اس تبلیغ کے عمل سے وہ خود اس گناہ سے بچ جائے گا۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہاں پر علماء یہود جو تھے ان کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ تم اگر دوسروں کو یہ کہتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، دوسروں کو تو کہتے ہو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، تو ان کے اس عمل کو برا عمل کہا ہے۔ تأمرون الناس بالبر، کیا لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ ہاں، یعنی خود اس نیکی پر عمل نہیں کرتے، دوسروں کو تو نیکی کا کہتے ہو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ خود اس پر عمل نہ کرنا، اس لیے فرمایا نا کہ بعض واعظین ایسے ہوں گے نا، یعنی ان کے جو کلام ہوگا نا، بعضوں کے لیے حجت ہوگا، وہ یعنی نجات کا ذریعہ ہوگا، بعضوں کے اوپر یعنی اس کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے گا۔ بعض انسان کا ایسا کلام ہوگا وہ خود اس کے لیے نقصان کا ذریعہ بنے گا، یعنی مثال کے طور پر خود دوسرے کو تو نصیحت کرتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ یعنی خود نیکی کا حکم کرنا، اور دوسرے کو بھی خود نیک کام کرنا، دوسرے کو بھی نیکی کا حکم کرنا، خود برائی سے بچنا، دوسرے کو بھی برائی سے بچانا۔ تو یہ دعوت تبلیغ، اس آیت کے اندر دعوت تبلیغ کی طرف اشارہ ہے، یعنی ان کو بھی اس بات کی تلقین کی گئی کہ خود بھی نیک کام کرنا، دوسرے کو بھی نیکی کا حکم کرنا، اور خود بھی برائی سے بچنا، دوسرے کو بھی برائی سے بچانا۔ اور دعوت تبلیغ کا ایک مقصد یہ بھی ذکر کیا، فرمایا جس سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر دین چھوڑا تھا، اس سطح پر دین آ جائے۔ جس سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں دین چھوڑا تھا، اس سطح پر دین آ جائے، یہ بھی ایک دعوت تبلیغ کا مقصد ہے۔ تو اس آیت میں بنیادی طور پر دعوت تبلیغ کی طرف اشارہ ہے، یعنی خود بھی نیک کام کرنا، دوسرے کو بھی نیک کام کا حکم کرنا، خود بھی برائی سے بچنا، دوسرے کو بھی برائی سے بچانے کی تلقین کرنا۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی لکھا کہ ایک بستی کے اوپر اللہ رب العزت نے عذاب کا فیصلہ کیا کہ اس بستی کے اوپر عذاب کرنا ہے، تو فرشتے کو حکم ہوا کہ اس بستی کو الٹ دو، یعنی اس بستی کے اوپر عذاب کا حکم۔ تو فرشتے نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تیری فرمانبرداری کرنے والے ہیں، جو تیری اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو پہلے عذاب دو، کہ وہ میری نافرمانی کو دیکھ رہے تھے، اور نافرمانی کو دیکھ کر ان کا چہرہ متغیر نہیں ہوا، ہاں، ان کے چہرے پر یعنی ان کے ماتھے پر کوئی بل نہیں آیا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کیوں ہو رہی ہے۔ جس طرح حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مقرر ہوئے، تو حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مسلمانوں کے اوپر مختلف حالات آئے۔ ان حالات کے اندر حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور جملہ، ان کا ایک مشہور قول، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین کے اندر کمی آئے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔
دین کے اندر کمی آئے میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتے۔ یہ کہہ کر وہ خود اپنی سواری پر سوار ہوئے اور کہا کہ اگر میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا تو میں اکیلے ان کا مقابلہ کروں گا جو دین کے اندر کمی لانے والے ہیں۔ یعنی نقصان، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر لیا، اور اسی طرح ایک قوم نے اگر زکوٰۃ کے اندر اونٹ دیا اور اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے، تو اونٹ تو دیا لیکن رسی سے انکار کر دیا کہ ہم ابھی رسی نہیں دیں گے۔ اسی طرح مختلف جو حالات آئے تو ان کے خلاف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے کہ میں تنہا نکلوں گا، اور اگرچہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا اور اس میں مجھے موت بھی واقع ہو جائے تو مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ عین کو الدین و انا حی، کہ دین کے اندر کمی آئے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، یعنی کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ تو اس میں خود بھی نیک کام کرنا، دوسرے کو بھی نیکی کا حکم کرنا، خود بھی برائی سے بچنا، دوسرے کو بھی برائی سے بچانا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی اور صحیح طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔